الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، جس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس موضوع کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا نماز کا موضوع چل رہا تھا جو کافی حد تک جو ہے مکمل ہو چکا ہے، کچھ ٹاپک اس کے باقی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک ہمارا موضوع ہے احکام مسجد۔ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد میں رہنے کے، مسجد میں بیٹھنے کے کیا شرعی احکامات ہیں۔ انشاءاللہ ہم مختصر سے اسی گفتگو میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ احکامات آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ مساجد کو جن چیزوں سے بچانا چاہیے ان کے بارے میں حدیث پاک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ مسجدوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں اور خرید و فروخت، جھگڑے اور آواز بلند کرنے، فضول باتوں، شور و غل، سزا دینے اور اسلحہ چلانے سے بچاؤ۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ارشاد فرمائی گئی ہیں، مسجدوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ ناسمجھ بچے اور پاگل کو مسجد میں لے جانا یاد رکھیے حرام ہے، لیکن یہ اس ناسمجھ بچے اور پاگل کو مسجد میں لے جانا حرام ہے جن سے نجاست کا اندیشہ ہو کہ نجاست گمان ہو سکتا ہے، اور اگر نجاست مسجد میں لگنے کا امکان نہیں ہے یا ان پہ نجاست نہ لگی ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں ان کو مسجد میں لے جانا مکروہ ضرور ہے۔ تو جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر نجاست یا مٹی وغیرہ لگی ہو تو صاف کر لیں، اور جوتا مسجد میں اور یعنی نجاست والا جوتا پہنے مسجد میں چلے جانا بڑی بے ادبی ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ اکثر وضو کے بعد منہ اور ہاتھ سے پانی پونچھ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں۔ جیسے وضو کیا اور منہ سے پانی گر رہا ہوتا ہے، وہ اچھی طرح ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں، پونچھ لیتے ہیں، اس میں پانی کا قطرات مسجد میں ٹپکتے ہیں، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ کوشش کیجئے کہ پانی جتنا بھی ٹپکتا ہو وضو خانے پہ ہی اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ جو بھی اس کی تری وغیرہ ٹپکا لیں جو ٹپک سکتی ہو، اور مسجد میں اس طرح جائیں کہ آپ کے ہاتھ اور منہ وغیرہ سے تری نہ ٹپکے۔ مسجد میں کب جانے کی ممانعت ہے یہ بھی سن لیجئے۔ جس کے منہ یا جسم سے بدبو پھیلتی ہو، کسی کو بیماری ہے کہ اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے اور آس پاس پھیلتی ہے اور لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو جس کے جسم یا منہ سے کوئی بدبو پھیلتی ہو یا کوئی بدبودار زخم ہو یا کوئی دوا بدبودار لگائی ہو، تو جب تک بو ختم نہ ہو جائے اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ یوں ہی اس شخص کو جو لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا ہو یا فتنہ فساد پھیلاتا ہو مسجد سے روکا جائے گا تاکہ مسجد میں کے ماحول میں خرابی پیدا نہ ہو۔ کافر ناپاک مسلمان، یعنی ایک کافر کو بھی منع ہے، ناپاک مسلمان جس پر غسل یا وضو فرض ہو یا نجاست لگی ہو، تو اب وہ مرد ہو یا عورت دونوں، پاگل، فتنہ باز، نشے والا، ننگا انسان اور ایسے ہی کسی جانور کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ جس مریض سے واقعی دوسروں کو مرض پھیلنے کا اندیشہ ہو اس مریض کو بھی مسجد میں جانا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے کورونا کی ایک بیماری پھیلی تھی اور اس میں بہت سارے ایسے مریض جن کو کورونا کی وبا تھی، کیونکہ وبا جو ہے یہ قابل انتقال تھی، اور تو اس بارے میں فقہاء کرام نے حکم یہ دیا تھا کہ جو ایسے مریض ہوں ان کو چاہیے کہ مسجد میں جانے سے اجتناب کریں۔ تو ایسی کوئی بھی بیماری کہ جس کے دوسروں کو پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں جانا جائز نہیں۔ تمام مساجد میں افضل مساجد کون سی ہے تو یاد رکھیے سب سے افضل، تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد الحرام ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس ہے، پھر مسجد قباء ہے، پھر جامع مسجد، پھر محلے کی جو مسجد ہے محلے کی وہ بازار
کی مسجد، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ کی مساجد اس کے بعد پھر افضل ترتیب میں یوں آتی ہیں۔ مسجد میں دنیاوی بات کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے مباح باتیں مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جائز باتیں بس بیٹھ کے دنیاوی باتیں مسجد میں کر رہے ہیں۔ جو باہر باتیں بیٹھ کے کرنا جائز ہیں، بے حیائی سے پاک ہوں، بالکل جائز ہوتی ہیں گھر میں یا باہر مسجد سے کرنا، لیکن مسجد میں وہ باتیں بھی منع ہو جاتی ہیں جو باہر کرنا جائز ہوتی ہیں۔ تو مباح باتیں بھی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف دینی بات سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا یا شرعی ضرورت کے لیے دنیاوی بات کرنا جائز ہے۔ تو مسجد میں بات چیت کرنے سے دنیاوی احتیاط کرنی چاہیے، وگرنہ ناجائز اور بے ادبی ہے کہ اگر دنیاوی بات کی شرعی ضرورت نہیں ہے اور دنیاوی بات کر رہے ہیں تو یہ ناجائز اور بے ادبی ہے۔ اور نہ ہی آواز بلند کرنا جائز ہے مسجد میں، لیکن مگر افسوس اس زمانے میں مسجد کو لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ بعضوں کو مساجد کے اندر گالیاں تک بکتے دیکھا جاتا ہے، اس لیے مساجد کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، یہ دربار الہی ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ عورتوں کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ اس کے جائز ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ عورتیں باپردہ ہوں، ان کا نماز کا انتظام پڑھنے کا انتظام جو ہے علیحدہ ہو، یعنی مردوں کے ساتھ نہ ہو۔ عورتوں محرم کے ساتھ آئیں، عورتیں باپردہ آئیں، تیز خوشبو نہ لگائیں کہ حدیث پاک میں ممانعت ہے۔ مسجد میں شور و غل اور بے ادبی سے بچیں، اور یہ حکم سب کے لیے ہے۔ عورتوں کا پاک حالت میں ہونا، کہ جو مخصوص ناپاکی کے ایام ہیں ان میں عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نجاست ہے، نجاست کے ساتھ تو مرد کا بھی آنا جائز نہیں ہے۔ آواز دینے والے زیورات نہ پہنے ہوں، ایسے زیورات نہ پہنے ہوں کہ ان سے آواز آئے اور لوگ متوجہ ہوں، اسی وجہ سے خوشبو بھی منع کی گئی ہے۔ تو ان تمام شرائط کی صورت میں اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں، مرد یہ وہ شرائط ہیں کہ ان کی پائے جانے کی صورت میں عورت آئے مسجد میں نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ شرائط نہ ہوں تو عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیا عورت باجماعت جمعہ، عیدین، نماز جنازہ، تراویح و شبینہ وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جی بالکل، مذکورہ والا جو ہم نے یہ شرائط بیان کی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ان کی پابندی کرتے ہوئے بالکل یہ چیزیں ادا کر سکتی ہے، مگر صرف جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے عورت کا جانا جائز نہیں۔ ہاں اگر پہلے سے وہاں موجود ہے اور نماز جنازہ شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو نماز جنازہ سکھایا تھا، اگر یہ ناجائز ہوتا عورتوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھاتے؟ تو یہ مختصر سے آداب تھے مسجد کے بارے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسجد کی، اپنے گھر کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیت الحرم کا ادب کرنے کی توفیق، مسجد حرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے، تو اس کی حاضری کی اور اس کے ادب کی اور اپنی بارگاہ کی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔